بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابن ابی حاتم حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی کرسی ہاتھی کے دانتوں سے تیار کی ہوئی تھی۔ وہ یاقوت، زبرجد اور لولو سے بنی تھی۔ اس کرسی کے ارد گرد سونے کی کھجور کے درخت بنائے گئے تھے۔ ان کی شاخیں موتیوں سے معمور تھیں۔ دائیں جانب صوبت، جفت نور اور بائیں طرف سونے کے صنوبر کے 2 درخت لگائے گئے تھے۔ کرسی کے بائیں طرف سونے کے 2 شیر بنے ہوئے تھے۔ ان شیروں کے سروں پر زبرجد کے 2 ستون بنے ہوئے تھے۔ کرسی کے دائیں اور بائیں طرف انگور کی سنہری بالیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان انگور کی سنہری بیلوں کی مدد سے کرسی پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اس کی شاخیں بھی لال موتیوں سے بنی ہوئی تھیں۔ کرسی کے اعلیٰ درجے پر 2 شیر بنے ہوئے تھے۔ ان کے اندر سوراخ تھا جس میں مشک و عنبر بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر آ کر بیٹھے تھے تو دونوں ہی شیر حرکت میں آ جاتے تھے، جس کی مدد سے مشک و عنبر تخت کے چاروں طرف چھڑکا جاتا تھا۔ اس کے بعد 2 ممبر سونے کے بچھ جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ممبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سب سے بڑے عالم دین کا بچھا دیا جاتا تھا۔ پھر خود بخود ہی 70 سونے کے ممبر سامنے بچھ جاتے تھے۔ یہ بنو اسرائیل کے قاضی اور اس دور کے علماء اور سرداروں کے لیے ہوتے تھے۔ اس کے پیچھے 35 منبر سونے کے بچھا دیے جاتے تھے، جس کو خالی رکھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے منبر پر اپنا پہلا قدم رکھتے تھے تو کرسی ان تمام چیزوں سمیت گھوم جایا کرتی تھی۔ شیر اپنا دایاں قدم آگے کرتا اور گدھ اپنا بایاں پر پھیلا دیا کرتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا قدم دوسرے درجے پر رکھتے تھے تو گدھ اپنا دایاں پر بچھاتا اور شیر اپنا بایاں پاؤں پھیلا دیا کرتا تھا۔ تیسرے درجے پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے تھے تو ایک بہت بڑا گدھ آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام کو تاج پہناتا تھا۔ اس کے بعد کرسی زور زور سے گھومنا شروع کر دیتی تھی۔ خدائے باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو زمین پر بھیجا، جنہوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ دی اور دنیا کے بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے کی طرف لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض سلطنت کی بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ تخت اب کس ملک میں موجود ہے؟ یہ تخت دنیا کا مہنگے ترین تخت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں جو نبی اسرائیل پر مبعوث فرمائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیغمبری کے ساتھ ساتھ بہت ہی بڑی سلطنت بھی عطا کی تھی۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں تمہارے سامنے علم، دولت اور بادشاہت کو رکھتا ہوں، تم ان میں سے کس چیز کو پسند کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے علم کو پسند کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت ہی خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت اور دولت بھی عطا کر دی۔ قرآن مجید کی سورت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بولا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش کہ تو نے میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو بہت ہی بڑی سلطنت عطا کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کی ہر چیز، انسان، جن، پرند، چرند، ہوا، حیوانات، نباتات پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی بڑا تخت عطا کیا تھا۔ اس پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو ہوا تخت کو اڑا لے جایا کرتی تھی۔ اس طرح آپ علیہ السلام دنیا کی سیر کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا سے زمانہ کے باعث متروک اور پھر بالکل ہی ناپائیدہ ہو گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا تھا. ان کو بھی بڑا تخت عطا کیا ہوا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا تخت بہت ہی قیمتی تھا، جو اب لندن کے برٹش پارلیمنٹ میں ایک چرچ کے قریب پڑا ہوا ہے. وہ دنیا کا مہنگا ترین تخت تھا. نادر شاہ درانی اس تخت کو ایران لے کر چلا گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ بادشاہت صرف اور صرف خدا کی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش کے لیے چند دن کا بادشاہ بنا کر پھر اس کی بادشاہت واپس لے لیتا ہے. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر سفر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ وحی لے کر آیا. اے سلیمان، ہم نے ہوا کو تمہارے تابع بنایا ہے. جب بھی کوئی انسان بات کرے گا تو یہ ہوا اس بات کو تمہارے تک پہنچا دے گی. تفریح میں صفحہ نمبر 730. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر وادی نملہ سے ہو رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ایک چونٹی کی آواز سنائی دی جو لشکر سے 3 میل کے فاصلے پر تھی. وہ چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ اے چونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں جا کر چھپ جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. وہ اپنے پاؤں تلے ہم سب کو نہ رون دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس چونٹی کو آپ علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے کہا کہ تم یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو رون دے گا؟ چونٹی نے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں جانتی ہوں کہ آپ علیہ السلام کا لشکر کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سب چونٹیوں کا سردار بنایا ہے. میرا تو فرض ہے نا کہ میں اپنی جنتا کو ہر بات سے آگاہ کرتی رہوں. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت داؤد علیہ السلام کیوں رکھا گیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے علم میں نہیں ہے. میرے والد کا نام داؤد علیہ السلام کیوں رکھا گیا تھا؟ چونٹی نے جواب دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام زخمی دلوں کو سکون و آرام مہیا کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کا نام حضرت داؤد تھا. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹیوں کی سردار سے کہا، اے چونٹیوں کی سردار، تمہاری سلطنت کی حدود کہاں تک ہے اور تمہاری چونٹیوں کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ چونٹیوں کی سردار نے عرض کی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، ہماری سلطنت کا حدود اربع 40,000 اربع کوتوال ہوتا ہے. ان میں ہر ایک کے ماتحت 40,000 نقیب ہوتے ہیں. ہر ایک نقیب کی سلطنت میں 40,000 چونٹیاں ہوتی ہیں.